طریقے ہوتے ہیں بولیے؟ تین. دائیں طرف والے تو اصحاب الیمین. سبحان اللہ. شکر کے کتنا طریقے ہوتے ہیں؟ تین طریقے ہوتے ہیں. کون سے؟ ایک دل سے کسی نعمت پر شکر کرنا، دوسرا اپنی زبان سے کسی نعمت پر شکر کا اظہار کرنا، تیسرا اپنے عمل سے پریکٹیکلی فزیکلی اس نعمت کے ملنے پر شکر کا اظہار کرنا. یہ تین طریقے ہوتے ہیں شکر کرنے کے. نعمت ہم نے سمجھا چھوٹی ہے، گھر میں بیٹھ کر دل میں خیال کیا مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا فرمائی. سوچا کہ نعمت بڑی ہے، زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا کی. نعمت اس سے بڑی مل گئی. دوست احباب کو، یاروں کو، سجنوں کو، بیلیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب، ہمسایوں سب کو بتایا رب نے مجھے یہ نعمت دی ہے. اس پر یہ شکر کرنے کا انداز. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں رب نے جو ہم پر انعام فرمایا، نعمت عطا فرمائی، دل میں شکر کرو وہ بھی تھوڑا ہے. زبان سے اکیلے بیٹھ کر شکر کے کلمات نعت کی صورت میں کر دو وہ بھی کم ہے. لوگوں کے سامنے حضور کی عظمتوں، عزتوں، رفعتوں، شوکتوں کو کھول کھول کر بیان کرو یہ بھی بہت کم ہے. ارے نعمت اتنا بڑی ہے، شکر کا کوئی بھی انداز ساری انسانی جب مل کر کرنا بھی شروع کر دے تو اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت کا حقیقت میں شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے. رب نے فرمایا نعمت ملی فحدث، بس تم کام اپنا کرتے چلے جاؤ، اس عظیم نعمت کے ملنے پر عظیم انداز سے شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میرے حبیب کی عظمتوں اور رفعتوں کے بیان تم کرتے چلے جاؤ. حدیث کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول کھول کر بیان کر دینا. مولا ہم گھر میں بیٹھ کر تیرے حبیب کی ذات پر تسبیح اٹھا کر 100 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، 1200 مرتبہ، 313 مرتبہ، 1000، 10,000 مرتبہ تیرے حبیب کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تسبیح کے ذریعے، کبھی بغیر گنے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ عمل بھی تمہارا اچھا ہے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو جتنی بڑی نعمت ہے اس کے مقابلے میں تمہارا شکر پورا ہو جائے گا. فحدث، چھپ کر بھی درود پڑھو، کھلم کھلا اعلانیہ بھی درود پڑھو. حدیث کا معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو. حدیث کا معنی کیا؟ اس حدیث کے معنی پہ صحابہ نے بھی عمل کیا. بات ہوتی ہے نا صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا. میلاد کہتے کس کو ہیں؟ بندہ اکیلا بیٹھے یا محفل سجا لے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، کبھی خلوت کو بھی جلوت میں تبدیل کر دیتا ہے. خلوت میں بیٹھے تو جلوت نصیب ہو جاتی ہے، انسان پھر اس جلوت میں نہیں ہوتے، اللہ کے فرشتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. فحدث، کھول کھول کر بیان کرو. اکیلے میں بھی ٹھیک ہے حضور کی نعتیں پڑھتا رہے، لیکن کھول کھول کر پڑھنا. کیا صحابہ نے اس انداز میں کیا؟ اٹھائیں نسائی شریف، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ مسجد. اب فرحان بھائی، عرفان بھائی، عارف بھائی، ہم عارف بھائی کے اس خوبصورت گھر میں اور خوبصورت صحن میں بیٹھے ہیں. حیران ہوں گے کہ خوبصورت میں نے کیوں کہہ دیا. وہ دھرتی بڑی قیمتی ہوتی ہے جس دھرتی پر حضور کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے. وہ زمین گواہی دیتی ہے، وہ زمین گواہی دے گی کہ کون کون آیا تھا، کیا کیا نیتیں لے کر آیا تھا. اور رب کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے یہی زمین کی گواہی ہمارے کام آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے. گھر بڑا نورانی، وہ گھر جس میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے. دونوں چیزیں تم نے بتایا، اللہ کی حمد کر رہے ہو، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم بتا رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. میری صورت میں تم پر احسان ہو جانے پر اللہ کیا کر رہا ہے؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تمہارے اس کام کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. پتا چلا حضور کی یاد میں محفل گھر میں سجے یا مسجد میں سجے، بازار میں سجے، چوک میں سجے، کہیں بھی سجے، اللہ کو بھی بڑی پسند ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی بڑی پسند ہے. اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے سلام پیش کرنے حضور کی بارگاہ میں، اور اس محفل میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ کا جو انداز ہے اس کی شان کے مطابق فرشتوں کے سامنے فخر کرنے کا. گویا رب یہ فرما رہا ہے اے فرشتوں تم کہتے تھے یہ انسان زمین پر جائے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، فتنہ پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، فسق و فجور کرے گا. اے فرشتوں تم تو یہ کہتے تھے، ذرا دیکھو تو صحیح میرے محبوب کے امتی، میرے محبوب کے
کے کلمہ پڑھنے والے، ان سے محبت کا دم بھرنے والے، اس کو محبت کی داستانیں رقم کرنے والے کس طرح میرے گھر میں بیٹھ کر میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اس نعمت پر میرا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، انہیں جو میں نے ہدایت دی اس پر میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ فسق و فجور کرے گا، ذرا دیکھو تو صحیح کر کیا رہے ہیں۔ ان کے انداز کو دیکھ کر رب گویا فرماتا ہے میں اپنی شان کے مطابق فخر فرما رہا ہوں۔ نعرہ فضل رب العلا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ علیہ السلام، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، تاجدار خط نبوت، زندہ باد۔ علماء اہل سنت، سبحان تو یہ وہ کام ہے کہ اس کام پر اللہ بھی اپنی شان کے مطابق فخر فرماتا ہے۔ بولیے اللہ بھی اپنی شان کے مطابق۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ محب کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے اور وہ ناراض ہو جائے؟ ہو سکتا ہے شمع روشن ہو، پروانہ چکر کاٹے، اپنے آپ کو فدا کرے، کوئی کہے کہ کہاں لکھا ہے کہ پروانہ اس شمع پر اپنے آپ کو قربان کر دے؟ پھول کا کام ہے خوشبو دینا، کوئی کہے کہاں لکھا ہے کہ پھول خوشبو دیتا ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں، اور ذکر ہو حضور کا اور کلمہ پڑھنے والا کہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ لکھے ہوئے کی کمی پیش کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہو، لیکن وہ دلائل اپنی جگہ۔ ارے بندہ ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اپنے دل سے تو ذرا سوچ، اللہ نے جو اتنا عظیم نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کے ملنے پر شکر کا انداز اختیار کرنا، اس پر بھی اگر تجھے کوئی دلیل ہے تو پھر کیا تیرا کلمہ، کیا حضور سے تیری محبت اور غلامی۔ ارے سید عالم علیہ السلام سے پیار کرو بغیر دلیل کے، نبی پاک علیہ السلام کے احسان ہی ہم پر اتنا ہے، کسی ایک احسان کا بدلہ بھی چکانا چاہے ساری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک چشمان سے ہماری خاطر بہے ہوئے ایک آنسو کا حق ساری زندگی محافل میلاد سجا کے ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے تو دلیلیں مانگتا ہے، حضور کا ذکر کہاں کرنا ثابت ہے؟ ارے ہم تو حضور کے ان بہے ہوئے آنسوؤں پر احسان کا بدلہ چکانے کی ایک جسارت کرتے ہیں، ناکام کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہ کچھ نہ کچھ عقیدتیں ہماری قبول ہو جائیں، حضور مرتے وقت دیدار بھی عطا کر دیں، قبر میں پہچان بھی نصیب فرما دیں، میدان محشر میں اپنی شفاعت سے بھی ہمیں بہرور فرما دیں۔ محترم حضرات، اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی ایسا رکھا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے جب وہ نام لیتا ہے تو حضور کی تعریف ہو جاتی ہے۔ حضور کا نامی اسم گرامی ہے حضرت محمد صلی اللہ، نام میں لے رہا ہوں، درود شریف آپ پڑھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ نام آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، لکھا ہوا دیکھتے بھی ہیں، اس کا معنی کبھی غور کیا؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن کرارن بعد کرارن، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، بولتے رہیں گے میرے ساتھ، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، ایک دفعہ تعریف کرنے کے بعد پھر تعریف کی جائے۔ آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اور یہاں لطف لینا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی سبحان اللہ کی صورت میں، کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف ہو، آسان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کی تعریف کرنے سے کسی کی زبان بھی نہ تھکے، اور جس کی تعریف سننے سے عاشقوں کے کان بھی نہ تھکے، اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن کرارن بعد کرارن، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، ایک مرتبہ تعریف کر لینے کے بعد بندہ سمجھے ابھی جی نہیں بھرا، پھر تعریف کر لو، پھر تعریف کرنے کے بعد پھر کہے آج کی رات کم پڑ گئی، کل رات پھر تعریف کروں گا، اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پیش کروں جناب؟ سبحان اللہ، حضور کا نامی اسم گرامی کیا ہے بھلا؟ حضرت، لفظ کہہ دیں گے بڑی بڑی تازگی ملتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ نے میٹنگ کی
ابو جہل ان کا لیڈر وڈیرہ سردار، ابو لہب دیگر بھی اس کے ساتھ، وہ کہنے لگے ہم کتنا بے وقوف ہیں بڑے کہ ایک طرف ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا نام لیتے ہیں کہ محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے۔ مانا وہ بھی جانتے تھے، مانا حضور کے نام کا وہ بھی جانتے تھے، لیکن ایمان نہ ملا کہ وہ مانتے، اور ایک ادھر ہے کہ وہ مانا جانتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مانتے نہیں تھے، مانا جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھتے رہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے۔ کہتے یا تو ان کو برا کہنا چھوڑ دو یا یہ نام لینا چھوڑ دو، یا ان کو برا کہنا چھوڑ دو، نام بھی لیتے ہو پھر برا بھی کہتے ہو، برا کہنے کے بعد جب نام لیتے ہو تو تعریف تو خود بخود ہو جاتی ہے، نام لینے کے بعد برا کہتے ہو، پہلے تعریف کرتے ہو پھر برا کہتے ہو، عقل ماری گئی تمہاری، مت ماری گئی، کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے چاچا جی کیا کریں، پھر ابو جہل سردار تھا نا، ان کا لیڈر تھا، کیا کریں جی؟ اس نے کہا کہ ہم ان کا نام اور رکھ لیتے ہیں، مزمم، مانے اس کے اچھے نہیں، مانا میں نہیں کروں گا، لیکن یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے، بخاری کے، اس لیے لفظ میں بول رہا ہوں، مزمم، ہم محمد نہیں کہیں گے، وہ انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا ہم مزمم کہیں گے، مانے اس کے اچھے نہیں بنتے۔ حضور کے غلاموں نے سنا، دل دکھا ان کا، اور سچا غلام ہوتا بھی وہی ہے جو حضور کی عظمت کے خلاف کوئی بات سنے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ چھوڑ دے سیاسی لیڈروں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو کہ مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے کلمہ حضور کے نام کا پڑھا ہے، قبر میں حضور نے آنا ہے، میں نے وفا حضور سے نبھانی ہے۔ سچا مومن وہ ہے کہ وہ سیاسی لیڈر کے اپنے کے بیان کا انتظار نہیں کرے کہ میرا لیڈر کیا کہے گا پھر میرا موقف بنے گا، وہ نہیں، حضور کی شان کے خلاف کوئی بات سنے تو اس کا دل دکھے۔ سچا مومن غلام حضور کا وہ ہے، کچھ آگے کر سکتا ہے کس حد تک، وہ ایک بات کا معاملہ ہے، ہر ایک کی نیتیں، عقیدتیں، محبتیں رب خوب جانتا ہے، حضور اس کے عطا سے جانتے ہیں، لیکن اپنے دل میں ایک خیال تو ہو نا، کم از کم اتنا تو کلمے کا حق وفا کی صورت میں ہونا چاہیے کہ کسی کی طرف نہ دیکھیں تو مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھیں کہ حضور کی ذات ساری کائنات میں جو رب نے بنائی سب سے عرفہ والا سید عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، جن کا کلمہ پڑھا تو رب نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے صحابہ نے سنا، ان کا دل دکھا، حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام بڑی پریشانی ہوگی، کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کا نام تبدیل کر دیا، اب وہ آپ کو ایسے کہیں گے، ایسے کہیں گے۔ حضور نور مجسم شفیع معظم مسکرا پڑے، کیا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر، آوازوں والے تو یہ بیٹھے ہیں نا جناب میرے طرفین میں کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، جب حضور مسکرائے تو صحابہ کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ ارے یہ تو ہم سمجھے تھے کہ شاید کوئی وہ جو ہے بڑا ایک معاملہ ہو رہا ہے، لیکن حضور جو مسکرا رہے گویا یہاں پر بھی مشرکین مکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مزمم ہوگا کوئی ان کا ہوگا جس کو وہ برا کہتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے، ان کا مزمم، ان کا مبارک، میرے رب نے تو میرا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ یا رسول اللہ علیہ السلام۔ میرا رب نے میرا نام، بول دیجئے، میرے رب نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ جب محمد نام رب نے میرا رکھا ہے، دشمن لاکھ برا چاہے، رب نے جو میرا نام رکھا ہے، جو بھی یہ نام لے گا اس کی زبان پر وہ چاہے یا نہ چاہے میرا ذکر بھی جاری ہوگا، میرے نام پر میری تعریف بھی اس کی زبان پر جاری ہوگا۔ صحابہ کرام کے درمیان پتہ کیا بات تھی؟ صحابہ کرام کوشش کرتے کہ ہمارے دسترخوان پر کوئی محمد نام کا شخص شامل ہو جائے تاکہ ہمارے نام، ہمارے دسترخوان میں برکتیں آ جائیں، ہمارے دسترخوان میں برکتیں آ جائیں۔ میرا موضوع محمد الرسول اللہ، جو آیہ مبارکہ پڑھی اسی کو میں لے کے چل رہا ہوں، اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات بڑی توجہ سے سنیے گا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے،
فرمایا میرے امتیوں تمہیں کوئی گھاٹا نہیں ہو جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا تمہارا، اگر تم اپنی اولاد میں سے کسی اپنے بچے کا نام میرے نام پر محمد رکھو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس مشورے میں، میٹنگ میں، اجلاس میں محمد نام کا شخص موجود ہو، اللہ اس مشورے میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس مشورے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جن صحابہ کے درمیان خود محمد رسول اللہ کی ذات موجود ہو، رب نے ان صحابہ کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ ارے جو نام اپنے بچے کا حضور کے نام پر رکھے، حضور فرماتے ہیں دنیا میں فائدہ، آخرت میں فائدہ، دسترخوان میں فائدہ، رزق حلال میں فائدہ، مشورے میں فائدہ، اجلاس میں فائدہ۔ ارے خود اس محمد ذات کی کتنی عظمتیں، کتنی رفعتیں، کتنی شوکتیں ہوں گی، جو ان کے نام پر نام رکھے وہ رنگا جائے، جو ان سے اپنی عقیدت محبت قائم کرے وہ کب محروم رہ سکتا ہے؟ یہ تو دنیا میں ہے نا، سونا نہیں جناب، سونا نہیں، جاگ کے بیٹھنا ہے۔ یہ دنیا کی برکتیں ہیں، آخرت کی برکتیں بھی ہیں۔ کوئی حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا، قیامت کا دن جب ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، پریشانی کا عالم، ہر کوئی ادھر کوئی ادھر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کہتا ہے کئی مقامات پر۔ فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے قم یا محمد، خاموش رہے یار، خاموشی پر بھی سبحان اللہ، قم یا محمد صلی اللہ، یہ پڑھنا ہے صلی اللہ، میلاد کی محفل میں درود نہ ہو کمال ہے، صلی اللہ۔ اب پتہ کیا ہوگا؟ میدان محشر میں ساری انسانیت ہوگی، جس کا نام محمد ہوگا وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، جس کا نام محمد۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے بچوں میں سے کسی بچے کا نام محمد رکھو۔ دنیا کے فائدے تو دیکھ لیے، سن لیے، آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ جس کا نام محمد ہوگا وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، پروردگار میرا نام محمد ہے، میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھ سے خطاب فرمایا ہے۔ جھومتے جائیں یار، میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تم نہیں، میں نے تو اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، میں نے تو ان سے خطاب کیا کہ تم یا محمد، اے میرے محبوب آپ کھڑے ہو جائیں۔ پروردگار میں نے یہ سمجھا، ایک کہے گا میں نے سمجھا مجھے بلایا، دوسرا کہے گا میں نے سمجھا مجھے بلایا، تیسرا اسی طرح سلسلہ۔ مولا بیٹھ جائیں، اب یہ جملہ میرا اپنا ہے یہاں ذوق کا، مولا بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جو میرے محمد نام پر کھڑے ہوئے ہو جاؤ، بغیر حساب کے میں نے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ۔ یہ حدیث پاک کا حصہ، میرا جملہ بیچ میں یہ کہ جو میرے محمد نام پر کھڑا ہوا ہے، جو میرے محمد کے نام پر کھڑا ہوا ہے، ان کی نسبت کا سہارا لے کر کھڑا ہوا ہے، ان کے نام پر اپنا نام رکھ کے دنیا میں اس نے اپنی زندگی گزاری، آج میدان محشر میں آیا اور اس کے ذہنوں میں وہی بات محمد مصطفیٰ کی، میرے محمد کے نام پر جو کھڑا ہوا ہے، بیٹھنا نہیں، جیسے کھڑے ہو ایسے چلتے جاؤ، بغیر حساب کے میری جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ۔ تو محمد نام کا فائدہ دنیا میں بھی اور محمد نام کا فائدہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کی تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے حضرت محمد صلی اللہ۔ حضور کا دوسرا نام کیا ہے جناب؟ بولیے، بڑی محبت سے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، جو ٹائم میزبان کی طرف سے آپ کو بھی انہوں نے بلایا نا جی، تو مجھے بھی انہوں نے بلایا، جو ٹائم مجھے دیا وہ ٹائم تو میں پھر لوں گا نا، وہ کہیں پھر مجھ سے ناراض نہیں ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، ٹائم بڑا رہتا ہے ابھی، آپ بڑی ذوق سے بیٹھیں۔ حضور کا دوسرا نام کیا ہے؟ بولیے حضرت احمد۔ حضرت، لفظ محمد کے میں نے یاد کر لیے، آسان، عربی نہیں یاد ہوگی کوئی بات نہیں، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ کہیں گے اللہ کی تعریف کیا کم ہے؟ ساری کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، بہت زیادہ تعریف ہے، پھر حضور کی تعریف بڑھ گئی۔ یہی تو وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس لیے بڑھ گئی کہ انسان بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، مخلوقات بھی حضور کی تعریف کرتی ہیں، فرشتے بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، خود رب بھی حضور پر درود بھیجتا ہے۔
مخلوقات میں سب سے زیادہ تعریف جس کی جائے اس کو محمد الرسول اللہ. وہ تو خالق کائنات ہے نا جی, وہ تو خالق. اب یہ دوسرے لفظ نام کا اسم گرامی کا معنی سنیں گے تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. بولیے, اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. احمد اسم تفضیل عربی میں, انگلش میں سپرلیٹو ڈگری. سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا وہ ذات کون ہے؟ احمد مجتبی صلی اللہ. اب آپ کا امتحان شروع ہو گیا جی میتھ کا. وہ کیسے؟ پہلے سیرت کے بارے میں ایک سوال. اب مجھے بتائیں گے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 برس. ماشاءاللہ بول پڑے ہیں, اب سب بول پڑے. کتنی عمر ہے حضور کی؟ یاد کر کے جائیں یہ سبق. حضور کی ظاہری حیات طیبہ جو آپ نے مکہ اور مدینہ میں گزاری وہ کتنا سال بنتے ہیں جی؟ 63 برس. رب نے یہ نام احمد رب نے عطا فرمایا حضور کو. کس نے عطا فرمایا؟ جس کا معنی بنتا ہے اپنے رب کی سب سے زیادہ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعریف وہ کر سکتا ہے جس کی عمر بھی سب سے زیادہ ہو. جس کی عمر بھی سب سے, جو سمجھ چکے میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں وہ تو ذوق میں آ گئے. جس کی عمر بھی سب سے. حضور کی ظاہری حیات طیبہ کتنا ہے؟ 63 برس. تھوڑا سا آگے بڑھیں. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 1100 برس آپ کی عمر ہے. کتنے برس؟ 950 سال آپ نے تبلیغ کی. 1050 تفسیر روح البیان کے مطابق 1050 برس آپ کی عمر ہے. کس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. تو بالکل آسان سا سوال آپ کے لیے. 63 زیادہ ہوتا ہے یا 1050 زیادہ ہوتا ہے؟ بول دیجئے. 1050 زیادہ ہوتا ہے. اور وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام. ساری زندگی انہوں نے بھی رب کی تعریف کی ہوگی نا. رب کی نبی تو اپنا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزارتا, رب کی تعریف. لیکن اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا, جن کی عمر 1050 برس ان کو نام اسم گرامی دیا نوح کا, اور جن کی ظاہری حیات طیبہ 63 برس اور ان کو نام دیا احمد, جس کا معنی بنتا ہے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. لطف لے رہے ہیں نا, مزہ لے رہے ہیں نا اس بات کا. آگے بڑھیں ذرا. سیرت حلبیہ, سیرت کی سب سے پہلی کتاب. حضرت جبریل حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی اندازہ؟ یقین نہیں, بتاؤ تو صحیح کوئی اندازہ. فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, حجاب رابع پر ایک ستارہ چمکتا ہے 70,000 سال کے بعد, اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ابھی عمر کا اندازہ بتا رہے ہیں. کب؟ آج سے 1450 سال پہلے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 1450 سال یہ بھی شامل کر لیں جو اب گزر چکے, اور قیامت تک نہ جانے کتنا صدیاں اور آئیں گی وہ بھی شامل کر لیں. حضرت جبریل کیا بتا رہے ہیں کہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے 72,000 مرتبہ. میں نے اس کو دیکھا ہے. جلدی جلدی کیلکولیشن اگر کر لیں تو یہ بنتے ہیں اس وقت تک 1 ارب 4 کروڑ سال. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, اس حساب سے میری عمر اتنا بنتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل اس ستارے کو اگر اب دیکھو تو پہچان لو گے. حضرت جبریل کہتے ہیں جس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہو اس کو کیوں نہیں پہچان سکوں گا. روایتوں میں آتے علماء سے سنا حضور نے جو اپنی دستار مبارک ایسے اوپر کی نا تو حضرت جبریل پکار اٹھے, سائیں وہ ستارہ آپ ہی تو ہیں کہ جس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ظاہری حیات طیبہ 63 برس. پھر شروع سے ظاہری حیات طیبہ 63 برس. نام ہے احمد جس کا معنی ہے سب سے زیادہ, اپنے رب کی تعریف کرنے والا. پھر آگے عمر زیادہ آتی ہے 1050 برس. حضرت نوح علیہ السلام کی, ان کا نام نوح ہے. تعریف انہوں نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے زیادہ ہی کی ہے کیونکہ ان کی عمر زیادہ بنتی ہے. حضرت جبریل کی بات کر لیں 1 ارب 4 کروڑ سال ان کی عمر, آج سے 1450 سال پہلے کی. ہم نے وہ کیا
کیلکولیشن کی ہے تو اللہ کے کسی فرشتے کا لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا۔ اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے سارے فرشتے ہر وقت رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کا کوئی فرشتہ رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، رب کا ہر حکم فرشتہ مانتا ہے۔ ارے 1 ارب 4 کروڑ سال زیادہ ہوتے ہیں، 1050 63 برس سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن رب نے کیسا انصاف عجیب معاملہ فرمایا۔ 1 ارب 4 کروڑ سال والے نے جس نے تعریف کی رب نے نام احمد اس کو بھی عطا، 1050 والے کو بھی عطا دیا، تو انہیں دیا جن کی ظاہری حیات طیبہ 63 برس ہے۔ یا تو کہیں کہ رب نے انصاف نہیں کیا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ بول دیجئے، پھر مسئلہ حل کرنا پڑے گا اور اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ مسئلہ حل کر کے جائیں یا پھر کبھی آ کے سمجھائیں، یا پھر حضوری مسجد میں آ جائیں بستی امانت علی میں، وہاں سمجھا دوں گا آپ کو یہ مسئلہ۔ یا تو یوں کہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا، نام نامی اس کو دیا جس کی ظاہری حیات طیبہ صرف 63 برس، حضرت جبریل کو نہ دیا کہ 1 ارب 4 کروڑ سال، ان کی عمر گزر گئی 1450 سال پہلے، ہر وقت رب کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ رب نے نام دیا تو ان کو دیا جن کی ظاہری حیات طیبہ 63 برس۔ تو اب مسئلہ ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، حضور کا سہارا لینا پڑے گا، دامن تھامنا پڑے گا، دہلیز مصطفیٰ پر حاضر ہونا پڑے گا، مکین گنبد خضرا سے اپنے دل کا تعلق جوڑنا پڑے گا، دست برسا بستہ عرض کرنا پڑے گا، یا رسول اللہ علیہ السلام مشکل میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے، دستگیری کیجئے، مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور گویا فرما رہے ہیں تم میرے فرمان کو بھول گئے، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، لولاک لما خلقت الافلاک، تم اس فرمان کو بھول گئے۔ اللہ نے تو مجھے اس وقت بھی نبی بنایا تھا جب آدم علیہ السلام تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں اٹھائیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت حلبیہ، عربی کی سیرتیں، سیرت کی کتابیں، اردو کی سیرت کی کتابیں آج تک جو چھپ رہی ہیں، اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں 14,000 سال پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ نے اس نور کو اپنے حریم قدس میں رکھا، اس نور کو سجایا جاتا رہا، سنوارا جاتا رہا، اس کی زیبائش و آرائش کی جاتی رہی۔ جب وہ نور سج گیا، سنور گیا، سج دھج سے تیار ہو گیا، اللہ نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب وہ نور اللہ کے حریم قدس میں تھا تب بھی وہ نور اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ اب مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، حضرت آدم کی پیشانی میں ہے تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، جناب شیس کی پیشانی میں تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، سفر کرتا کرتا حضرت ابراہیم کی پیشانی میں پہنچا تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں پہنچا تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے، جناب عبد مناف کی پیشانی میں پہنچا تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں ہے۔ یہ نور سفر کرتا کرتا جناب ہاشم تک پہنچا، اللہ کی حمد و ثنا میں، جناب عبد المطلب تک پہنچا، اللہ کی حمد و ثنا میں، جناب عبداللہ تک پہنچا، اللہ کی حمد و ثنا میں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ کے شکم میں پہنچا، اللہ کی حمد و ثنا میں، لباس بشری پہن کر ربیع الاول کے مہینہ میں 12ویں کی صبح کو پیر کے دن کائنات میں جلوگر ہوا تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں، 63 برس زندگی گزاری تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں، قبر میں آپ کو رکھا گیا تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں، آج بھی اللہ کی حمد و ثنا میں، میدان محشر میں سب کی زبانیں بند ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں اس دن اللہ کی حمد کا جھنڈا اپنے ہاتھ پہ اٹھائے ہوں گا، اس دن اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا مجھ جیسی حمد کائنات میں کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ ارے شروع سے لے کر آج تک میدان محشر تک جو اللہ کی تعریف کرتا رہا، عمر بھی اس کی زیادہ، اس لیے رب نے نام بھی اس کا احمد مجتبیٰ رکھا۔ احمد کا معنی کیا بنتا ہے؟ اپنے رب کی سب سے زیادہ محبت سے اپنے رب کی سب سے زیادہ محمد کا معنی بنتا ہے کائنات جس کی تعریف کرے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ لفظ محمد کا معنی بنتا ہے کائنات جس کی تعریف کرے۔
خود رب کریم جس کی تعریف کریں، اور احمد کا معنی بنتا ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ۔ اب یہاں سے کتنا مسئلے حل ہوئے اس میں بڑی تفصیل۔ کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا حضور کا نور، حضور کا، بول دیجئے حضور کا۔ اس وقت سے حضور نے حمد شروع کی، جہاں جہاں رہے اللہ کی حمد کرتے رہے۔ کائنات میں جلوہ گر ہوئے 63 برس اللہ کی حمد کرتے رہے۔ قبر انور میں جلوہ گر ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں۔ میدان محشر میں جائیں گے اللہ کی حمد کریں گے۔ تو رب نے نام فیصلہ جو کیا، انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، نام احمد اس ذات کا رکھا جس نے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ تو ہم نے تو ایک تھوڑا سا اپنے لیے ایک سہارا بنایا یہ محفل پاک سجا کے کہ اگر یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سردار بھی تو، کہ اللہ کرے یہ محفل پاک قبول ہو جائے، اور اللہ ایسی محفلوں کو ضرور قبول کرتا ہے جس میں اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے۔ آخری بات، اور یہ بات سب سے پہلے والی، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یہ میسج ہے، سبق ہے۔ اپنے بیٹے حضرت شیش کو جو نبی، ان کو وصیت کی، اے بیٹے جب تجھے اللہ کے ذکر کا موقع ملے تو اللہ کا ذکر اکیلے نہیں کرنا، بلکہ اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی کر۔ حوالہ میں دکھاؤں گا، بات آپ سن لیں اور اس کو یاد رکھیں اور آگے پھیلائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، یہ پیغام لے کر جائیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا۔ وہ کہتے ہیں جی تم اللہ کی تعریف نہیں کرتے، حضور کی تعریف۔ ہم کہتے ہیں جتنی تعریف ہم اللہ کی کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، 2-4 نے کہا یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اب اللہ کی تعریف اور بڑھ گئی۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور کی نعتیں، حضور کی عظمتیں لوگوں کو جو سناتے ہیں، تو لوگ جو سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم ایک حضور کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں مل کر اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف کرنے والے بھی ہم ہی سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہم حضور کی جو تعریف کرتے ہیں تو دیوانے جھوم کر اللہ کا نام لے کر سبحان اللہ کی صدا بلند کر کے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم نے وصیت کی جناب شیس اپنے بیٹے کو، جب تجھے اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے اکیلے نہیں کرنا بلکہ اس کے حبیب محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ کیوں ابا جان؟ فرماتے ہیں جب میں جنت میں تھا، جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا، ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ۔ جنت کے غلمان کی پیشانیوں کو دیکھا، ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ۔ جنت کی حوروں کے سینوں اور پیشانیوں پر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے در و دیوار دروازوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے محلات ہر جگہ پر میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اے بیٹے میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، انہی کے نام کے صدقے تو رب نے میری توبہ بھی قبول فرمائی ہے۔ جب بھی تجھے اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملے تو اکیلا نہ کیا کر، بلکہ اس کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب محمد الرسول اللہ کا ذکر بھی کیا۔ اللہ پاک محفل پاک کو قبول فرمائے۔ ختم ہو رہی ہے اب تو یار، خوش ہو کے ہم کہہ دیں اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے عارف بھائی کے جو بھی نیک مقاصد ہیں اللہ ان مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، اور سب کو حضور کی یاد میں محفلیں سجانے کی توفیق عطا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے حضور کی سیرت بیان کریں، حضور کے چہرے کے خد و خال بیان کریں، یہ بھی محفل میلاد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنی رحمت کی طفیل معافی عطا فرما دے۔ اس محفل پاک میں قرآن پاک کی تلاوت تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتوں کے گلدستے پیش کیے گئے، تیرے محبوب علیہ السلام کے محامد و محاسن، عظمت و فضیلت کا ذکر ہوا، تیرے عطا کردہ رزق میں سے حضور کے میلاد پر خرچ کیا گیا۔ مولا ان تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم لطف و مہربانی سے جو ثواب عطا کرے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی ارواح مقدسات کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ حضور کے والدین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، شہداء اسلام، تمام سلاسل عالیہ کے تمام بزرگان دین کی ارواح طیبات
کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوصی طور پر ہمارے بھائی عارف بھائی کے جو اعزہ و اقربا دوست احباب رشتہ دار ایمان کے سلامتی سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا ان تمام کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. حاضرین مجلس کے ہم سب کے والدین میں سے کوئی بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اولاد سے جو کوئی بھی ایمان کی سلامتی سے اس دنیا کے رخصت ہوا، مولا ان تمام کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. صدقہ پیارے حبیب کے پیارے ذکر کا سب کو بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرما دے. یا رب کریم ہمیں حضور کی سیرت و سیرت سے محبت نصیب فرما دے، حضور پاک کی شریعت مطہرہ سے محبت نصیب فرما دے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے عطا کردہ احکامات پر ساری زندگی عمل پیرا ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب کریم اس محفل پاک کے انعقاد میں جن حضرات نے جس اعتبار سے حصہ لیا، اور ہمارے محترم قاری محمد یار اویسی صاحب، مولانا محمد عمران سعیدی صاحب اور دیگر حضرات جو سرپرستی کرتے ہیں ان محافل کی، مولا سب کو دین و دنیا کی عزتیں، برکتیں، سعادتیں اور شوکتیں نصیب فرما دے. حضور کے سارے غلاموں کی خیر فرما دے، حضور کے سارے غلاموں کی حفاظت فرما دے. ہم سب کی دنیا قبر اور آخرت کو بہتر فرما دے. مولا جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے. افراد خانہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما. مولا ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کو غلامی رسول میں زندگی اور اسی پر موت نصیب فرما دے. ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرما کہ جس دن ہر گھر سے تیرے حبیب کے ذات پر درود و سلام کے ترانے گونجتے ہوئے سنائی دیں. مولا ہمیں سجدوں کی لذت اور عبادات کا ذوق نصیب فرما دے. نماز پنجگانہ کی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حلال و حرام کی پرواہ کرنے اور ان کا خیال رکھنے کا ہمیں جذبہ نصیب فرما دے. اپنے ساری مخلوق سے محبت اور ان کا درد اپنے دلوں میں محسوس کرنے کا احساس عطا فرما دے. ہم سب کی دعائیں التجائیں اپنے کرم سے قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.